الله من الشيطان الرجيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. لا اکراہ نہیں ہے زور زبردستی فی الدین دین کے اندر. قد تبین الرشد تحقیق واضح ہو گیا ہے ہدایت من الغی سرکشی سے. فمن یکفر بالطاغوت پس جو کفر کرے طاغوت کے ساتھ ویؤمن باللہ اور ایمان لائے اللہ پر فقد استمسک پس تحقیق اس نے مضبوطی کے ساتھ پکڑا بالعروۃ الوثقی مضبوط کڑے کو. لا انفصام لہا نہیں ہے ٹوٹنا اس کے لیے. واللہ سمیع علیم اور اللہ سننے والا اور علم رکھنے والا ہے. پچھلی آیات میں اللہ رب العالمین کا تعارف اور اللہ کی عظمت یہ بیان ہو گئی. اب اس آیات کریمہ میں یہ بات بیان ہو رہی ہے کہ اللہ کے دین میں کوئی زور زبردستی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ہے تو اس کے دین میں کسی کو زبردستی لانے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہر آدمی کی اپنی خوشی ہے. اگر وہ اپنے خوشی سے اس دین میں آنا چاہے تو ٹھیک ہے، نہیں آنا چاہے تو بھی اس کی مرضی ہے. یہ پابندی اللہ کی طرف سے نہیں. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر جو چاہے تو ایمان لائے، جو چاہے تو کفر کرے، اور دونوں کا جو بدلہ ہے وہ ملے گا. یہ آیات اصل میں نازل ہوئی تھی انصار صحابہ کے بارے میں. ابو داؤد میں حدیث آئی ہے کہ انصار میں سے جاہلیت کے زمانے میں ایک عورت وہ مقلاط ہوتی. مقلاط یعنی اس کے اولاد زندہ نہیں رہتے، بچے پیدا ہو جاتے تھے لیکن پھر وہ مر جاتے تھے. تو یہ عورت نظر مان لیتی تھی کہ اگر میرا کوئی بچہ پیدا ہوا اور زندہ بچ گیا تو میں اس کو یہودی بناؤں گی اس بچے کو، کیونکہ ابھی اسلام نہیں آیا تھا اور یہ جو عرب تھے ان کو یہ یہود بڑے اچھے لوگ نظر آتے تھے کہ یہ نیک لوگ ہیں اور اچھے لوگ ہیں، کتاب والے علم والے پڑھے لکھے لوگ ہیں، کیونکہ اور کوئی دین تھا نہیں یہاں اس طرف، بس یہ یہود آباد تھے مدینے میں. تو یہ لوگ اپنے بچے کو جب بچہ پیدا ہو جاتا اور وہ بچ جاتا تو یہ یہودیوں کے مدرسے ہوتے تو اس کو بیت المدراس بولتے، ان یہودیوں کو وقف کر لیتے کہ چلو یہ بچہ تمہارا، مطلب یہ یہودی بن جائے گا. تو ان کی نظر میں یہ دینداری ہوتی تھی. تو اس طرح انصار کے بہت سارے بچے کیا بن گئے تھے، وہ یہودی بن گئے تھے. پھر اسلام آ گیا تو اسلام میں پھر جب ہجرت کے تیسرے سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیکم السلام یہودیوں کو مدینے سے نکالنا چاہا. کچھ ہجرت کے دوسرے سال بدر کے بعد نکلے تھے اور کچھ تیسرے سال نکلے تھے، اور بنو نذیر جن کو کہا جاتا ہے تو ان کو تیسرے سال نکالنا چاہا. تو ان میں بہت سارے بچے ان انصار کے بھی تھے. تو جب یہ جلاوطن ہو رہے تھے تو ان انصار نے یہ کہا کہ بھئی ہمارے بچے اپنے ساتھ نہیں لے جا، کیونکہ یہ تو ہماری اولاد ہے یہ، اور ہم مسلمان، لہذا ہمارے بچے مسلمان ہوں گے، یہ تمہارے ساتھ نہیں جا سکتے. لیکن یہ بچے ان کے ساتھ جانے پر راضی تھے، کیونکہ اب وہ بچپن سے ہی ان کے ساتھ
انہوں نے زندگی گزاری تھی اور بڑے بھی ان کے ساتھ ہوئے تھے، اور یہ یہودیت ان کو اچھی لگ رہی تھی کیونکہ بڑے ان کے ساتھ ہوئے تھے، تو بچے راضی تھے اور یہ والدین ان کے ساتھ جانے پر راضی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ بھائی دین میں زبردستی نہیں ہے، تم زبردستی اپنے بچوں کو مسلمان مت بناؤ، ان کو چھوڑو، اگر وہ اپنی خوشی سے تمہارے پاس رہنا چاہے تو لے آؤ، مسلمان بن جائے، اور اگر وہ ان کے ساتھ خوش ہے، یہودیوں کے ساتھ وہاں رہنا چاہے تو وہیں پہ چھوڑ دو۔ یہ تو ان کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی، لیکن پھر آیات عام ہے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے۔ اس آیات پر ایک مشہور اشکال جو عام مفسرین کرتے ہیں اور پھر اس کے مختلف جوابات دیتے، سوال یہ کہ بھائی اللہ فرماتے کہ دین میں زبردستی نہیں، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری باتوں میں زبردستی ہے۔ مثلا کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا تو اس کی سزا ہے دین میں، کوئی زنا کر لیتا ہے تو اس کو قتل کیا جاتا ہے، کوئی چوری کر لیتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، اسی طرح اور کوئی جرم کرتا ہے تو ہر جرم کی سزا ہے اسلام میں، یہ ایک۔ اور دوسرے کہ اسلام میں جہاد ہے، جہاد لوگوں کے ساتھ قتال، تو کیا یہ زور زبردستی نہیں ہے؟ یہ قتال اور یہ تعزیرات، یہ حدود، یہ کوڑے، یہ سزائے، کیا یہ زور زبردستی نہیں؟ تو یہ اشکال بہت سارے لوگوں کو پیش آیا ہے، تو پھر اس کے مختلف جوابات دیے۔ ایک جواب تو بعض لوگ یہ دیتے کہ یہ آیات منسوخ ہے جہاد والی آیاتوں کے ساتھ، شروع میں یہ بات تھی کہ کسی پر زور زبردستی نہیں، لیکن پھر اللہ نے جہاد کا حکم نازل کیا تو اب زور زبردستی ہے، لیکن یہ بات غلط ہے، آیات کو کیوں بلا وجہ منسوخ قرار دیا جا رہا ہے؟ تو دوسرا جواب بعض علماء نے یہ دیا ہے کہ یہ آیات اہل کتاب کے بارے میں، یہود اور نصارہ، یعنی یہود اور نصارہ پر زور زبردستی نہیں ہے، اور باقی جو قتال والی آیاتیں ہیں تو یہ اہل اوثان، بت پرستوں کے بارے میں ہے۔ مگر یہ جواب بھی کیا ہے؟ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جیسے مشرکین کے ساتھ قتال ہے تو یہود اور نصارہ کے ساتھ بھی کیا ہے؟ قتال ہے، ان کے ساتھ بھی مسلمان لڑتے ہیں، یہ دوسرا۔ تیسرا جواب بعض لوگ یہ دیتے کہ یہاں دین سے مراد عقیدہ ہے، عقیدہ، تو معنی یہ ہے کہ دین کے عقیدے کے اندر زور نہیں ہے، عقیدے میں، کیونکہ عقیدہ کیا ہے؟ وہ تو دل کے عقد کا نام ہے، دل کے، اور دل پر کسی کا زور نہیں چلتا۔ آپ زبردستی کسی آدمی کے دل کو دوسری طرف نہیں پھیر سکتے، اس کے ظاہر کو تو آپ پھیر سکتے ہو، لیکن اس کا جو دل ہے اس کو آپ اپنی طرف یا کسی دوسرے دین کی طرف مائل نہیں کر سکتے۔ اس قسم کے جوابات دیے ہیں، لیکن راجح جواب یہ ہے کہ یہاں دو باتیں ہیں، ایک ہے ایمان لانا اور دوسرا ہے اعمال۔ تو اعمال کے اندر زور ہے اور ایمان کے اندر زور نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ایک آدمی اگر کافر ہے تو اس پر زور زبردستی کر کے آپ اس کو مسلمان نہیں بنا سکتے، اس پر کوئی زور زبردستی نہیں، اس کو اپنا اختیار ہے، اپنی خوشی سے مسلمان ہوتا ہے تو ہونے دو، نہیں ہوتا ہے تو نہیں ہونے دو۔ لیکن ایک آدمی اگر مسلمان ہو گیا اور اس کے بعد یہ کوئی جرم کرتا ہے تو پھر اس پہ زور ہے، پھر اس پہ زور زبردستی ہے، کیونکہ اب یہ مسلمان ہو گیا، اب یہ اسلام سے فائدے اٹھا رہا ہے، اس کو امن مل گیا، اس کا خون محفوظ ہو گیا، اس کا مال محفوظ ہو گیا۔ اسی طرح مسلمان اس کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہیں، اس کے ساتھ رشتے ہوتے ہیں، اس کو میراث ملتا ہے، مال غنیمت میں حصہ ملتا ہے، مال فے میں حصہ، ہر چیز میں حصہ ملتا ہے، تو یہ سارے فائدے اس کو اسلام دے رہا ہے۔ اب یہ اسلام سے فائدے لے اور اسلام پر عمل نہ کرے تو یہ نہیں ہوگا، بلکہ اس پر عمل بھی کروایا جائے گا۔ اگر یہ نماز نہیں پڑھتا تو زور کیا جائے گا، اگر یہ چوری کرتا ہے تو سزا نافذ ہوگی، اگر یہ اور کوئی جرم کرتا ہے تو اس کی کیا ملے گی؟ سزا ملے گی۔ یہ ایسے ہے، مثلا کوئی آدمی ہے وہ
فوج پولیس میں داخل نہیں ہوتا تو کوئی حکومت اس پہ زور زبردستی نہیں کرتی کہ بھائی آپ فوج میں کیا ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ، اس کی اپنی مرضی ہے۔ لیکن جب داخل ہو جاتا ہے تو پھر اس پہ جو ان کے قوانین ہیں فوج کے، پولیس کے، وہ قوانین اس پہ لاگو ہوتے ہیں، پھر اس کو سزا بھی دی جاتی ہے، سختی بھی کی جاتی ہے اور سب کچھ کیا جاتا ہے۔ لیکن شروع میں اس پر کیا نہیں، سختی نہیں، ہر کسی کی مرضی ہے، جو آئے اس طرف تو آئے، نہیں آئے تو نہ آئے۔ تو یہ بات یہاں پر بھی اسلام میں آنے میں زور زبردستی نہیں ہے، اور اگر کوئی داخل ہو جائے تو پھر اس پر کیا ہے، زور زبردستی یہ ہے۔ تو اگر کوئی کہے کہ یہ جو قتال ہوتا ہے جہاد، تو یہ تو زور زبردستی ہے نا، ان کو مارا جاتا ہے، اسلام لاؤ نہیں تو ماریں گے یہ، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی یہ جو قتال ہے جہاد، یہ بھی زور اور زبردستی نہیں ہے، بلکہ جہاد کا حکم جو شریعت نے دیا ہے یہ صرف اور صرف ظلم کو دفع کرنے کے لیے اور اسلام کو نافذ کرنے کے لیے، باقی کہیں پر بھی جہاد کے اندر کسی بھی کافر کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب جہاد ہوتا تھا تو پہلے ان کے سامنے 3 باتیں رکھی جاتی تھی۔ اللہ کے رسول حکم دیتے تھے کہ بھائی کسی سے بھی لڑو تو 3 باتیں ان کے سامنے رکھو۔ پہلی بات یہ ہے کہ بھائی آپ لوگ اسلام قبول کرو، اسلام، تو اگر وہ قبول کر لے تو پھر ان سے مت لڑو، اگر نہیں کرتے تو دوسری بات یہ کہ بھائی جزیہ دو، تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، اگر جزیہ بھی اسلام بھی نہیں لاتے، جزیہ بھی نہیں دیتے، تو پھر تیسرے نمبر پر ان سے کیا ہے، لڑنا ہے۔ تو دیکھو یہاں 3 باتوں میں اختیار دیا گیا، یہ نہیں کہ بھائی اسلام لے کر آؤ نہیں تو قتل کریں، نہیں، اسلام لاؤ، نہیں لاتے تو تمہاری مرضی ہے، چلو پھر جزیہ دے دو۔ یہاں کیا دیا گیا، اختیار یہ دیا گیا۔ اور اس بات کو دیکھو کہ جہاد کے اندر کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا گیا۔ جب بھی کوئی علاقہ فتح ہوا ہے، وہاں مسلمانوں کی حکومت آئی ہے، تو تاریخ کے اندر کوئی بھی آدمی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ مسلمانوں نے زبردستی ان لوگوں کو مسلمان بنایا، بلکہ کیا، ان کو اختیار دیا ہے۔ تم اپنے دین پر رہنا چاہتے ہو، تمہیں پوری آزادی ہے، تمہارا عبادت خانے بھی محفوظ، تم اپنا عبادت بھی کر سکتے ہو، بلکہ تمہاری حفاظت اب مسلمانوں پر ہے۔ یہ کسی بھی جگہ میں مسلمانوں نے کیا نہیں کیا ہے، زور زبردستی یہ نہیں کی۔ مثلا آپ دیکھو اندلس پر جو ہے نا مسلمانوں کا 800 سال حکومت رہا، لیکن وہاں نصارہ بھی رہتے تھے، دوسرے لوگ بھی، لیکن جیسے ہی مسلمانوں کا حکومت گر گیا تو مسلمانوں کا کیا حال ہوا کہ وہاں ابھی اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ ہندوستان کا حال دیکھو، 1000 سال یہاں مسلمانوں کی حکومت ہندوستان پر، 1000 سال، لیکن کبھی زبردستی ہندوؤں کو مسلمان نہیں بنایا گیا یہ۔ لیکن ابھی 60-70 سال ہو گئے، 70-80 سال کے ان ہندوؤں کی حکومت آئی ہے ان کی، تو ابھی دیکھو مسلمانوں کا کیا حال بنایا ہوا، کتنا ظلم، کتنی زیادتیاں یہ کر رہے۔ تو اس طرح آپ دیکھو اسلام نے کبھی کیا نہیں کیے، زور زبردستی نہیں کیے، اور کسی کو بھی زبردستی مسلمان نہیں بنایا ہے۔ یہ اگر جہاد زور ہوتا تو پھر حق یہ ہے کہ جو بھی علاقے مسلمانوں نے فتح کیے وہاں کوئی بھی کافر نہیں ہونا چاہیے تھا، سارے کے سارے لوگ کیا ہونے چاہیے تھے، مسلمان ہونے چاہیے تھے، حالانکہ وہاں پر بہت سارے کافر رہتے تھے، ہاں جو خوشی سے آتا تو اس کو منع بھی نہیں تھا۔ یہ تو جہاد اور قتال یہ کیا نہیں ہے، یہ زور نہیں ہے، یہ آج کل ان کفار کا، غیر مسلموں کا ایک غلط ذہن لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ بھائی جہاد جو ہے نا زبردستی لوگوں کو مسلمان بنانے کا نام ہے، حالانکہ قطعاً ہرگز ایسا نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کیا نہیں ہے، زور زبردستی نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت سرکشی سے واضح ہو چکی ہے، دلائل واضح ہے، دلائل بھائی یہ اسلام ہے، اس کے یہ دلائل حقانیت کے، یہ کفر ہے، سرکشی ہے، اس کے بطلان کے یہ دلائل ہے۔ اب
آپ کی مرضی، آپ صحیح بات کی طرف آنا چاہتے ہو یا آپ اس غلط بات اس پر رہنا چاہتے ہو۔ تو دیکھو آپ کو کیا دیا گیا؟ اختیار، اور لیکن دلائل بتلائے گئے، دلائل اللہ تعالیٰ نے بتلا دیے۔ ایسا نہ ہو کہ کل کوئی یہ نہیں کہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا یا مجھے اللہ نے اختیار دیا، نہیں، یہ اختیار ہے اللہ کی طرف سے، لیکن اختیار کا یہ معنی نہیں کہ اللہ دونوں باتوں پر راضی ہے، یہ معنی ہرگز نہیں ہے۔ دنیا دار الابتلاء ہے، دار الامتحان ہے، تو اس میں اللہ تجھ پہ امتحان کرتا ہے کہ تو کون سا راستہ اختیار کرتا ہے، رشد ہدایت والا یا غی اور سرکشی والا۔ اگر ہدایت والا راستہ اختیار کیا تو آپ کا فائدہ ہے دنیا آخرت میں، اور اگر آپ نے سرکشی والا راستہ اختیار کیا تو ایسا نہیں کہ اللہ تجھے کچھ بھی نہیں کہے گا، نہیں، اس کا پوچھے گا اور اس کی کیا دے گا؟ سزا دے گا۔ یہ تو اختیار کا یہ معنی ہرگز نہیں کہ کچھ کہا نہیں جائے گا، ہاں ضرور کہا جائے گا، لیکن دنیا میں تجھے اللہ نے کھلا چھوڑ دیا ہے، بھائی جاؤ جو بھی کرو، کیونکہ اگر زور ہوتا نا تو پھر امتحان ہی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا تھا کہ اس تمام انسانوں کو زبردستی مسلمان بنا دے، اب جتنے کافر ہیں ان سب کو ابھی کیا بنا دے؟ مسلمان۔ سب کچھ تو اللہ کے ہاتھ میں، ایسا کر سکتا ہے لیکن کرتا نہیں ہے، کیونکہ پھر تو امتحان ہی نہیں رہے گا، پھر تو آپ مجبور ہو جائیں گے، تو امتحان ہی نہیں، حالانکہ دنیا کیا ہے؟ دار الامتحان۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ اگر کوئی اسلام میں آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے دو باتیں، یہ دو باتیں ہوگی تو آپ مسلمان، نہیں ہوگی تو آپ مسلمان نہیں۔ اس کی وضاحت انشاءاللہ کل کر لیتے ہیں۔